یہ واقعات تفسیر قرطبی کے اندر بھی موجود ہے، الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں تشریف لائے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیان کر رہا تھا، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کیا تم قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے مسجد سے ہی نکال دیا، حالانکہ وہ قرآن کا درس دے رہا تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو مسجد سے نکال دیا، اور الفاظ سنیے تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی نے جو الفاظ بتائے ہیں، فرمایا ہلکتا و اہلکتا، فرمایا تو خود بھی ہلاک ہوا، تم نے دوسرے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو جو بندہ درس و تدریس کر رہا ہے، جو بندہ تبلیغ کر رہا ہے، جو بندہ درس قرآن دے رہا ہے، اگر اس کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے، اس نے ناسخ اور منسوخ کو پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، تو وہ بندہ نہ درس دے سکتا ہے نہ ہی تدریس کر سکتا ہے۔ یہ جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے عمل سے کر کے بتا دیا۔ تو لہٰذا ناسخ و منسوخ کا علم سیکھے بغیر جو لوگ سوشل میڈیا پہ آئیں، ٹی وی چینلز پہ آئیں، کہیں بھی آئیں، کہیں بھی درس و تدریس ہو، کہیں بھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو ان کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کریں، کہیں بھائی ہم ایسے نہیں ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے، اوپر دیکھ کے بتا دیں گے، پڑھ کے بتا دیں گے، سمجھ کے بتا دیں گے، کسی سے پوچھ کے بتا دیں گے، لیکن ہم خود آپ کے سامنے اس مسئلے کا حل نہیں رکھ سکتے، وگرنہ پھر نوجوان نسل کیا سمجھے گی کہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ جو دین والے ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی تو ہمارے خلاف ایک سازش کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ لا کر ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے کہ جن کو صرف یہ ختم درود کے مسائل آتے تھے، باقی مسئلہ ہی ان کو کوئی نہیں آتے تھے، یہ نکاح طلاق کے مسائل بھی کچھ چیدہ چیدہ ان کو آتے تھے جو سادے سادے مسئلہ تھے، وہ لوگوں کے سامنے جب لوگوں نے ان سے تھوڑے بہت مسئلے پوچھے انہوں نے بتا دیے۔ اب جب ان کو ٹی وی چینلز پہ لایا گیا، لوگوں نے بڑے مسائل پوچھے، اب ایک ذہن نہیں ہوتا ٹی وی چینلز پہ پوچھنے والوں کا، بہت سارے ذہن مل جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ کیا اس معاملے میں آج کل کیا حالات چل رہے ہیں، اور پھر قرآن و حدیث کا انہوں نے باقاعدہ طور پر ان حالات کے مقابلے میں مطالعہ نہیں کیا تھا، اس لیے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اب ہماری نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے سارے مولوی جاہل ہی ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ ہمارے جو کلاس کے جو پروفیسر ہیں نا ان کو پتہ ہے سارا کچھ، مولوی کو کیا پتہ ہے؟ حالانکہ مولوی کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہے، اور ہم نے ہر داڑھی والے کو مولوی سمجھ لیا ہے۔ داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، جو بھی مسلمان داڑھی شریف رکھتا ہے نا حضور کی سنت ادا کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ، اب مولوی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ عالمانہ لفظ ہے، عالمانہ، مولوی فاضل، مولوی عالم، یہ ڈگری ہوا کرتی، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں، یہ ڈگری ہوا کرتی تھی۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جتنے بھی مولوی ہوتے ہیں وہ جاہل ہی ہوتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو بندہ ناسخ اور منسوخ کو بہرحال نہیں جانتا وہ درس و تدریس نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھا بھی جائے تو ایسے ٹیوے مت لگائیں۔ اچھا، ہر بندہ مفتی بننے کی کوشش مت کرے، ہر بندہ مسئلہ بتانے کی کوشش مت کرے۔ مثال کے طور پہ ایک عالم صاحب اگر کھڑے ہوں، ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، دو چار بندے اگر پاس کھڑے ہوں وہ خود ہی بول پڑتے ہیں، لو جی آیا نہیں، وہ بھائی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بتائے نا، کوئی اور مت بتائے۔ دیکھیے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے ہوں، کوئی مریض آئے اور آ کر وہ تشخیص کریں اور دیکھیں کہ بھائی اس کو یہ چاہیے، تو وہ کہے جی مجھے جی بخار ہے، مجھے کھانسی آ رہی ہے، تو پاس بیٹھا بندہ کہے تو فلاں نسخہ استعمال کرنا، تو ڈاکٹر صاحب اس کو اٹھا دیں گے، جا بھائی نکلتا ہو۔ تو مطلب کیا ہے کہ کسی جب دنیاوی معاملات میں کسی کے پاس بیٹھ کر آپ اس کے فیلڈ سے متعلق بات نہیں کر سکتے، تو پھر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر بھی مسئلہ مت بتائیے بلکہ مسئلہ سنیے۔ ہمارے بزرگ کوشش کیا کرتے تھے جب وہ اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو وہ جو بھی مسئلہ پوچھا جاتا تھا چپ کر کے خاموشی کے ساتھ سنا کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ بعد ازاں اگر کوئی معاملہ ہوتا تو استاد کی بارگاہ میں عرض کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔